بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس دور میں جس کو آج کل کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ سو کالڈ اس کو مہذب دنیا کہتے ہیں، تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو مہذب کہہ لیتے ہیں، اگرچہ دل نہیں مانتا۔ تو اس مہذب دنیا کا، سو کالڈ مہذب دنیا کا ایک انتہائی دلچسپ اور انوکھا واقعہ ہوا ہے جس کا ہم ذکر کیے بغیر نہیں رہے۔ وہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے سان فرانسسکو میں ایک فنڈ ریزنگ سیرمنی میں تقریر کرتے ہوئے رشیا کے صدر پوٹن کو، پوتن بھی کہتے ہیں، پوٹن بھی کہتے ہیں، پوٹن بھی کہتے ہیں، پوٹن کو ماں کی گالی دی۔ یہ مہذب دنیا کے منہ پہ ایک بڑا تمانچہ، ان کے امریکہ کے منہ پہ سب سے بڑا تمانچہ۔ امریکہ کا جو اپنے آپ کو دنیا کا صدر کہتا ہے، دنیا کا وہ سپر پاور کہتا ہے، اس کے صدر کا یہ لیول ہے، اس کے پریزیڈنٹ کا، کہ وہ ایک دوسرے ملک کے صدر کو ماں کی گالی دے رہا ہے۔ ایسا دلچسپ، انوکھا، غیر مہذب واقعہ، حیران کن واقعہ حالیہ تاریخ میں نہیں ہے۔ لیکن اس کی بڑی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے کہ وہ اس کے منہ سے یہ گالی کیوں نکلی ہے۔ فریق مخالف کو اس وقت اس طرح کی ماں بہن کی گالی دیتا ہے جب وہ بالکل زچ ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے اور انتہائی نیچی سطح پہ گر جاتا ہے، جب اس کو کوئی راستہ نہیں نکلتا جان چھڑانے کے لیے، کوئی ایگزٹ نظر نہیں آتا، تو وہ اس کے منہ سے یہ زچ ہو کے نکلا ہے۔ کریزی SOB۔ اور وہ بیچارہ کرے بھی کیا؟ باہر جو امریکہ نے یہ جنگ ٹھونسی تھی، رشیا کو مجبور اور زچ کر دیا تھا کہ وہ جنگ چھیڑے۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، اگر وہ چاہتے تو یورپ اور امریکہ اس جنگ کو ٹال سکتے تھے، لیکن انہوں نے رشیا کو اتنا زچ کیا کہ اس کو جنگ چھیڑنی پڑی۔ اور 2 سال بعد آج امریکہ اور رشیا کے پاس، یورپ کے پاس اس جنگ کے حوالے سے کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، کوئی کہنے کو کچھ نہیں ہے، سوائے جو ان سے مار پڑی ہے ان کو، یورپ کو اور یوکرین کو، سوائے بے بسی کے اور اس طرح کی گالی کے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 2 سال بعد یوکرین تو تباہی کے دہانے پر ہے ہی ہے، یورپ کی بھی خیر نہیں ہے، یورپ کا کرائسس بھی بہت بڑھ چکا ہے، اور اس کا بہت ذمہ دار امریکہ کی اسٹریٹجی ہے۔ اب دوسری، بائیڈن کی ایک ہی اچیومنٹ تھی اپنے ان 5 سالوں کے جو صدارتی اس کا پیریڈ تھا، کہ اس نے نیٹو کو تھوڑا وسیع کیا، اس میں فن لینڈ اور سویڈن شامل ہوئے، اور یہ بھی جنگ جو ہے یہ اسی چھیڑ خانی کا نتیجہ ہے کہ وہ یوکرین کو بھی ایسے ہی شوشہ چھوڑ رہے تھے کہ تمہیں بھی نیٹو میں شامل کیا نہیں۔ تو رشیا نے کہا کہ بندے دے پتر بنو، آپ پہلے ہی 27 اور 30 ممالک ہیں، تو اس کو اور آگے نہ لے کے جاؤ، لیکن انہوں نے بہرحال یہ چھیڑ خانی شروع رکھی، الٹیمیٹلی یوکرین کو تباہ کرا لیا، اور آگے اب یورپ کی باری ہے، کیونکہ دوسری جو نظر آ رہا ہے بائیڈن کو کہ وہ صدارتی الیکشن لوز کر جائے گا امریکہ میں، اور ٹرمپ کے چانسز بہت زیادہ ہیں ٹرمپ کے آنے کے، اور ٹرمپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہیں
کہ ہر یورپ کو یا کسی کو بچاتے پھریں جنگوں سے. تو وہ آرٹیکل 5 جو نیٹو کا ہے وہ لگتا ہے کہ ٹرمپ آتے ہی ختم کرے گا. اور اسی اعلان نے ہی، اسی اندیشے نے یورپ کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، دن کا چین گنوا دیا ہے. اگر آرٹیکل 5 ختم ہوتا ہے نیٹو کا، اٹ مینز جو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر نیٹو ممالک کے ایک رکن پر حملہ تمام پر حملہ تصور ہوگا. تو یہ اگر ختم ہوتا ہے تو وہ یورپ کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر رشیا ان کو کھا جائے گا. رشیا کا جن جو ہے پورا یورپ جو کانٹیننٹ ہے وہ رشیا کا 1/4 سے بھی چھوٹا ہے، پورا کانٹیننٹ یورپ کا. ابھی تک سارے یورپ مل کے، امریکہ مل کے رشیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. پابندیاں بھی لگا کے دیکھ لیں، سینکشن لگا لیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں سے چلی گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے. جتنی ان کی سینکشن لگی ہیں وہ چائنا نے ان کو اتنا اس سے زیادہ ان کے ساتھ ٹریڈ کر لیا. آگے بھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. دنیا کس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. ہمیں اگر اس سے خطے میں اور اس پلانٹ پہ اگر کسی کو احساس نہیں ہے کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے تو وہ ہم ہیں ماشاءاللہ پاکستانی. ہم ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے انڈیا، ان کا ٹاٹا گروپ، اس کی جو مارکیٹ کیپ ہے وہ $365 بلین کو کراس کر گئی ہے. اور یہ فگر پاکستان کی ٹوٹل GDP سے زیادہ ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس تمام لیڈرشپ کے لیے جو انہوں نے 76 سال پاکستان پہ حکومت کی ہے، چاہے وہ جو بھی تھے، اور عوام کے لیے بھی جو ان کو ابھی بھی ویلکم کہتے ہیں، ابھی بھی پھولوں کے ہار پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. دمادم مست کلندر ہوگا تو کچھ شاید بات بنے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اس دھرتی میں شاید کسی نہ کسی کے پاس کوئی عمل ہو پیش کرنے کے لیے، سوائے پاکستانی قوم کے. ان کے پلے، ہمارے پلے کوئی چیز نہیں ہے پیش کرنے کے لیے.